بزرگان محترم و نوجوانان اسلام اور ہمارے شہر کے غیور مسلمانوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے قلبی اطمینان اور قلبی سکون کے متعلق سماعت فرمایا تھا کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر آپ جہاں دیکھیں، جسے دیکھیں، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشانی کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، ہر شخص کو میاں بیوی سے شکایت ہے، بیوی کی میاں شکایت کرنے میں لگا ہوا ہے، ملازم اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، مالک اپنے ملازم کی شکایت میں لگا ہوا ہے، مزدور کام کرانے والے کی شکایت کرتا ہے کہ برابر مجھے درما نہیں دے رہا ہے، برابر میری کلی مزدوری نہیں مجھے دی جا رہی ہے، گھر میں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، ہر شخص شکایت میں لگا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے کو واقعہ بتایا تھا سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق، جو ایک شخص نے کہا تھا میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے اتنا مال دے دے، اتنا دولت دے دے، اتنا دنیا ہمیں عطا کر دے کہ میں دنیا سے بے فکر ہو جاؤں، بالکل بے فکری کی زندگی ہم گزارنے لگیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھو، دنیا داری میں سکون نہیں ہے، دنیا داری میں سکون نہیں ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں ایک دم صاف الفاظ میں، ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، جو مال ہے جسے ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مال کے ذریعے سے ہی انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے، جس کے پاس بے شمار دولت ہے، مال و زر ہے، وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اے ایمان والوں، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، صاف اعلان ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرما دیا، دیکھو مال و دولت میں سکون نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، قلبی اطمینان مال کے مل جانے پر نہیں ہے، بلکہ جب انسان کو مال زیادہ مل جاتا ہے تو وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، مال کی حفاظت کیسے کریں، مال خرچ کہاں کریں، کسے دیا جائے، کس سے واپس لینا ہے، دنیا کی ٹینشن، پریشانی ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، حالانکہ کافی ہمارے ملنے والے ہیں جن کی یہی شکایت ہے کہ راتوں کو نیند نہیں ہے، رات میں سکون سے سو نہیں پاتے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، گاڑی بھی ہے، اولادیں بھی ہیں، ہر چیز سے نوازا ہے، پھر بھی شکایت ہے رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں نیند نہیں آتی؟ بس بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں ہے، حالانکہ سونے کے لیے بہترین صوفہ بھی ہے، گدا بھی ہے، ڈبل بیڈ بھی ہے، ٹھنڈے گرم کی ہر چیز کی آشائشیں بھی ہیں، پھر بھی راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو مال و دولت میں انسان کو سکون نہیں ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مال تو ہم اللہ سے دعا تو کر دیں گے کہ اللہ تمہیں مال عطا کر دے، لیکن یاد رکھنا مالداری میں اور سیم و زر میں انسان کو سکون نہیں ہے، بلکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی ذکر میں ہے،
اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے مجھے یاد کرو، میرے بندے میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ تو گزشتہ جمعے کو اس کے متعلق بات آئی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کے اندر ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں بالکل سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، ہمارے پر کوئی آزمائش کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ تو پریشانی ہر شخص کے اوپر آتی ہے، چاہے دنیا دار ہو چاہے دیندار ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، دونوں کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ اور ایک بات بڑے پتے کی ہے، یاد رکھنا، انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر پریشانی، مصیبتیں اور مصائب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا تو جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ کسی کو کوئی مصیبت ان کے اوپر نہیں ڈالتے۔ امام الانبیاء محسن کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے کتنے کڑوی اور کسیلی باتیں سنی ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ پریشانی اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ ہم خود ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ انسان کی خود ذاتی کام کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں اگر اس پر جم کر اس کا مقابلہ کر کے اگر وہ ڈٹ کر سامنا کرے تو وہی حالات، وہی پریشانیاں انسانوں کے لیے راستہ کھولتی ہے، کامیابی کی طرف انسان کو بڑھاتی ہے، کامیابی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اگر بزدل بن گیا، اگر وہ ہار گیا، اگر وہ پریشان ہو کر خاموش بیٹھ گیا تو پھر اس کے لیے آگے کے راستے کھلنے کے بجائے پھر وہیں پر بند ہو جاتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے آگے کا راستہ دکھایا جائے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اداری کے اندر انسان اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ دینداری کے اندر ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے دیندار ہو چاہے دنیا دار ہو، ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر دنیا دار کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی زبان سے کفریہ الفاظ بھی نکالتا ہے۔ اور اگر کسی دیندار کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے تو وہ دیندار جو ہے صبر کرتا ہے اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پریشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پھر اللہ ہی اسے ختم کرے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں بطور ہدیہ کے موتی، جو بڑا قیمتی چیز ہے، ہیرا اور موتی، بطور ہدیے کے گفٹ کے اس اللہ والے کو لا کر دیا، خدمت میں حاضر کیا۔ ملنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس اللہ والے کو ان کے غلام نے یہ خبر دیا
کہ حضرت جو موتی آپ کو فلاں شہر والے نے بطور گفٹ کے اور تحفے میں دیا تھا وہ ضائع ہو گیا، کہیں گم ہو گیا، اس پر بھی اس اللہ والے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ دونوں حالتوں میں موتی بطور ہدیے کے دیا گیا ہے، اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا الحمدللہ۔ موتی گم ہو گیا، کہیں کھو گیا، تو اس پر بھی اس اللہ والے نے کہا الحمدللہ۔ تو جو ان کا غلام تھا، جو خادم تھا، کہنے لگے حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا، کسی نے موتی دیا تو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ گم ہو گیا تو اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ حالانکہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت حاصل ہو یا ملے تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، لیکن اس اللہ والے نے الحمدللہ کہا، یہ ان کا عمل تھا۔ تو سوال کیا کہ آپ نے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس اللہ والے نے جواب دیا دیکھو کہ مجھے جب یہ موتی مجھے کسی نے جو ہدیے میں دیا تھا، جو تحفے میں دیا تھا، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ اس دل کے اندر کہیں موتی کی محبت تو نہیں آ گئی ہے۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، چیک کیا کہ کہیں دل کے اندر اس موتی کی محبت تو نہیں آ گئی ہے، تو میں نے پایا کہ میرے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہے، اس موتی کی محبت نہیں ہے۔ اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد جب موتی گم ہو گیا تو بھی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، میں نے اپنے دل کو چیک کیا کہ کہیں اس موتی کے گم ہونے پر میرے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچا ہے۔ جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا تھا اور یہ سمجھ لیا کہ موتی کے گم ہونے پر ہمارے دل کو کوئی صدمہ، کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہے، تو اس پر بھی میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ فرق ہے، دنیا دار کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ابھی کئی واقعات ایسے ہیں کہ کھیت میں فصل صحیح طریقے سے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کسانوں نے پھانسی لگا لیا ہے، بہت سے کسانوں نے اپنے آپ کو لٹکا لیا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین، بنگلور کا بھی واقعہ ہے کہ اس کو نقصان اور خسارہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اوپر سے گرا کر ہلاک کر لیا۔ تو یہ فرق ہے کہ دنیا دار ذرا سی پریشانی پر واویلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور دیندار جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس پریشانی کو ختم کرے گا۔ تو اسی لیے یاد رکھنا، مالداری میں سکون نہیں ہے بلکہ اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ کس کی یاد میں سکون ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں۔ کس کی یاد میں بھائی؟ اللہ کی یاد میں۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کی یاد یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی گزاریں۔ اور سب سے بڑا حکم جو اللہ کا ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نماز تو پڑھنا ہے لیکن وقت پر کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، وقت پر۔